حاج صاحب آپ کو پتہ ہے پہلے ہی میں بڑی مجھ سے بات کرتا ہوں. بہرحال میں بے حد شکر گزار ہوں آپ کا، آپ کی ساری فیملی کا، اور بالخصوص اپنی بھابھی صاحبہ کا جو اتنی دیر سے یہاں پہ تشریف فرما ہے. ان کا بہت بہت شکریہ. اور جنرل صاحب کا اتنے دور سے یہاں آپ پہنچے ہوئے ہیں، اور مجھے اس بات کا بھی پورا احساس ہے کہ صبح سویرے انہوں نے پھر ٹریول کرنا ہے، تو لہٰذا بڑا میں مجھ سے بات کروں گا. تو اس کا بھی بہت بہت شکریہ. سیر صاحب نے تو آج کی اس میٹنگ کو ہسٹوریکل بنا دیا ہے. تو سینیٹر صاحب نے بڑی دل خراش باتیں کی ہیں. یہ صرف ہم لوگ ہی نہیں، پوری مسلم امہ بلکہ انسانیت ان کے آنسو رہتے ہیں. تو یقین جانے بعض اوقات ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے میں ان کو کہتا ہوں کہ یار کھانا مجھے ادھر ہی دے دو. تو جب وہ غزہ کے بارے میں نیوز چلتی ہے تو یقین جانے وہ اپنا، اس پہ تو کوئی شبہ نہیں، ہم سب لوگ بے بس ہیں اور کچھ بھی نہیں کر پا رہے. سینڈ صاحب یہاں ہم فلسطین کو، ہم انہیں اسرائیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اگر عرب دنیا اور حماس اور فلسطین والے انہیں مان لے تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب دیکھیں جب سیز فائر ہوا ہے تو ہم نے بھی تھوڑا سکھ کا سانس لیا ہے. تو وہاں پہ بھی تمام فلسطین میں خوشی کے نعرے لگائے جا رہے تھے، بمیں ڈالے جا رہے تھے. تو دیکھیں ان کے اوپر بیت رہی تھی، ان کے لیے تو ایک بہت بڑا سنہرا دن تھا. تو جب وہ سکھ کے سانس لے رہے ہیں تو پھر ہم اس بات پہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ ہم تو بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ بھی بات خواجہ صاحب سوچنے کی ہے. ہم تو نہیں مانیں گے، لیکن اگر وہ مان لیتے ہیں تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ انہیں ان سے پیچھے کھٹیں؟ چلیں، یہ تو سینٹ صاحب ہوتے تو میں ضرور ان سے بیٹھ کے بھی بات کرتا. تو بات چل رہی تھی ہماری یہ چیمبر کی. خواجہ صاحب اس میں آپ سب دوستوں کی کنٹریبیوشن شامل ہے. اس میں قطعاً کوئی شبہ نہیں کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ پازیٹیو ذہن کے لوگوں کو میں اکٹھا کر لوں. تو جنرل صاحب شاید اس کی بہت سے دوست تو اس ہسٹری سے واقف ہیں، انہوں نے یہ چیپٹر چھیڑ دیا ہے، تو شاید آپ اس سے واقف نہیں ہیں. تو ہم جب الیکشن جیت کے چیمبر میں آئے تو ہمارے بہت سے دوستوں نے یہ سوچا کہ اب یہ چیمبر بہت عرصہ جو ہے یہ ہمارے قبضے میں رہے گی. اس وقت تو ایسوسیشن کو ساتھ لے کے ضرور چلا، اب بھی وہ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن میں ان کے طریقہ کار سے قطعاً متفق نہیں تھا. اور اب بھی ایسی کچھ ایسوسیشن ہے جن کے طریقہ کار سے میں مختلف اتفاق نہیں کرتا. تو لہٰذا جب وہ سیالکوٹ چیمبر میں ہم جیت کے آئے تو میں نے محسوس کیا کہ انہوں نے یہ جو ہے نا اندر سے کنڈی لگا لینی ہے اور کسی کو انٹر نہیں ہونے دینا، اور اس کو بھی انہوں نے ایسوسیشن کے پیٹرن پہ چلانا ہے. تو اس کا پھر یہی تقاضا تھا کہ میں خواجہ صاحب کے پاس چلا جاؤں، اے ڈی بھٹا صاحب کے پاس جاؤں. تو ہارڈلی ایک ہفتے کے بعد میں نے انہیں فون کیا، اور جب میں وہاں پہنچا ہوں تو انہوں نے کہا آؤ بھائی جوان کدھر؟ تو میں نے کہا کہ آئی ایم ہیئر ٹوڈے ٹو سرنڈر مائی لیڈرشپ، میں اپنی لیڈرشپ چھوڑنے کے لیے آیا ہوں. وہ حیران ہو گئے، کہ یہ کیا بات اس نے کہہ دیا. اس نے کلین سویپ کیا ہے اور آج یہ کہہ رہا ہے کہ میں لیڈرشپ چھوڑنے کے لیے آ رہا ہوں. بھٹا صاحب بھی بیٹھ کے سب دوست بیٹھے، تو انہوں نے کہا چند دن کا ٹائم دے دے. میں نے کہا چند دن نہیں، آج شام تک میں یہیں پہ بیٹھوں گا، یہیں پہ کھانا کھاؤں گا، اور فیصلہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. میں نے کہا کہ اگر سیالکوٹ چیمبر کو آپ ایک صحیح معنوں میں چیمبر بنانا چاہتے ہیں تو آپ اکٹھے بیٹھ جائیں. میں نے کہا خواجہ صاحب دیکھیں، آپ بڑے، میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں گا، آپ میرے لیڈر ہوں گے، آپ اس چیمبر کو چلائیں. جنرل صاحب یقین جانے میرے اپنے آدمی، میں بیٹھے ہوا جلانی کو بتا رہا تھا کہ میرے اپنے دوست 90% دوست مجھے چھوڑ گئے تھے. انہوں نے کہا شیخ صاحب یہ کیا کیا ہے؟ ہم نے اتنا بڑا الیکشن جیتا، اتنی دوڑ لگائی، دن رات ایک کیا، اور آپ جا کے اپنی لیڈرشپ سرنڈر کر رہے ہیں. جب میں نے ان سے کوئی مشورہ نہیں کیا، میں نے صرف خواجہ زکوٰۃ صاحب سے مشورہ کیا. میں نے کہا خواجہ صاحب یہ میرا پروگرام ہے. تو انہوں نے
کہا دیکھو جوان ہمارا گروپ ٹوٹ جائے گا. میں نے کہا ہاں سب ٹوٹ جائے, مجھے اس کی کوئی فکر نہیں, لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جو پازیٹیو ذہن کے لوگ ہیں وہ آہستہ آہستہ اکٹھے ہو جائیں گے, اور یہ لوگ جو ہے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے جائیں. بہرحال ہم اکٹھے ہوئے, اور آج اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے سیالکوٹ چیمبر کا جو حال ہے, جو پوزیشن ہے, وہ پورے پاکستان میں جانی پہچانی جاتی ہے. تو خواجہ صاحب آپ بڑے محتاط طریقے سے بات کر رہے تھے, تو جو بھٹا صاحب نے کہا میں ایگزیکٹلی یہی الفاظ دہرائے تھے کہ میں لیڈرشپ سرنڈر کرنے کے لیے آیا. تو اس کے بعد کوئی ایک ویک کے بعد بھٹا صاحب کے گھر پہ میٹنگ ہوئی, تو میں آنے اپنے دوستوں کو کہا چلیں وہاں چل کے. انہوں نے کہا شیخ صاحب اب آپ سرنڈر کر چکے ہیں, اب ہم جا کے وہاں زیادہ بے عزت نہیں ہونا چاہتے. یہ الفاظ تھے ان کے. تو چند دوست میرے ساتھ وہاں پہ گئے, تو وہاں پہ بیٹھے اور وہاں پہ تقریر شروع ہوئی. محترم خواجہ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے, خواجہ صاحب نے اسپیچ کی, اور اس کے بعد بھٹا صاحب نے کہا, یہ ساری سٹوری انہوں نے سنائی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات سنیں, ہم سب دوستوں نے بیٹھ کے متفقہ فیصلہ کیا ہے اس کا صرف ایک لیڈر ہوگا جس کا نام شیخ ریاض ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی دوسری جنریشن کی بھی بہت بڑی مہربانی ہے جو انہوں نے ابھی تک مجھے برداشت کیا ہے. خواجہ صاحب کھانا تیار ہے, بہت بہت شکریہ. ہمارے آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ کا تعلق ہے, مجھے اسے آؤٹ گوئنگ کہتے ہوئے بھی تھوڑا سا میں ہچکچاتا ہوں, ابھی تک یہ ہمارے چیمبر میں ہے. تو انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے, اور آج انہوں نے اپنی اسپیچ میں یہ کہا کہ احتشام گیلانی صاحب بڑے زیرک آدمی ہیں, بڑے مدبر ہیں, سمجھدار ہیں. تو اکرام الحق صاحب سب سے ان کی ذہانت کی وجہ تو بڑی یہاں ہے کہ انہوں نے آپ کو اپنے ساتھ نتھی کیا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ. کہا ہے کہ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, اور انشاءاللہ ان چیزوں کو آگے لے کر چلیں گے. ہر آنے والے پریزیڈنٹ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو پچھلے پروجیکٹس چل رہے ہیں ان پہ توجہ دی جائے. فائز صاحب, یونیورسٹی آف اپلائیڈ انجینئرنگ اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجی یہ 2005 میں شروع, شبیر صاحب اس وقت پریزیڈنٹ تھے, اس وقت یہ شروع ہوا, اور یہ مختلف مراحل سے لے کر آج 2025 ہے, کمپلیشن کی طرف نہیں جا رہا. اس سلسلے میں جی میں نے اچھا مزے آج کو 20-22 دن ہوئے ہیں پریزیڈنٹ بنے ہوئے, اور بڑا زبردست فورم بنا ہوا ہے. یہ ابھی مجھے دیکھنے کا موقع ملا کہ یہ پیور ہائیبریڈ ہی چل رہا ہے. ایک پولیٹیکل کسی سے ملاقات ہوتی ہے, ایک اس کے پیرلل ہماری کسی باوردی شخص سے بھی ملاقات ہوتی ہے, کو موو کریں. اور ہم نے وہاں پر 2 میٹنگز کر چکے, کمشنر آ چکے ہیں. لاہور میں جا کر ہم آج میٹنگ کر کے آئے ہیں سیکٹری انڈسٹریز سے, اس کے پیرلل اور فورمز میں بھی میٹنگ کر کے آئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے لے کر چلیں گے. یونیورسٹی آف انجینئرنگ کے حوالے سے ہم نے میں نے سوچا کہ ہمارے پاس بہت سارے لوگ آئے ہوتے ہیں, تو ہم انہیں دکھا سکیں کہ جی یہ تو 20 سال سے ہماری ریکوائرمنٹ ہے اور وہ کام پورا نہیں ہو رہا. تو وہ اس کی ایک ڈاکومنٹری انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر مکمل ہو جائے گی کہ وہاں پر کیا ہے اور کیا ہم چاہتے ہیں اور کیا رکاوٹیں ہیں, اس کے اوپر یہ ساری ڈاکومنٹری ہوگی. اسی طرح جی ای ایف ایس کے معاملات, ہمارے جو بھی معاملات ہیں, میں اسی انڈسٹری سے وابستہ ہوں اتنے عرصے سے, تو آئی نو ویری ویل. ای ایف ایس کے آج بھی ہم نے اس کے ایجنڈے میں رکھا ہوا تھا, اور یہ زوم میٹنگ میں شامل تھا 4:30 بجے, اور اس کے ایجنڈے میں تھا کہ ای ایف ایس میں وہ مائنس نہیں کرتے ہیں, جو چیزیں ایکسپورٹ ہو جاتی ہیں ان کو ریکنسیلیشن 1 سال کے بعد ہوتی ہے. وہ ہم نے اس کا پوائنٹ ریز کیا تھا کہ یہ اس کو ریکنسیلیشن ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. زبردست فورم ہے, اور ہر کوئی اس کی بات سنتا ہے اور ہمیں موقع ملتا ہے. اور گورنمنٹ بھی ہمیں مطلب مجھے 22 دنوں کے اندر 3 دفعہ اسلام آباد میٹنگ کا موقع ملا, لاہور گئے ہیں, ہمارے چیمبر میں بہت سارے مطلب سب لوگ آئے ہیں. لگتا جب ملاقات تو انشاءاللہ تعالیٰ میری پوری کوشش ہوگی جو بھی ہمارے آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں ان کو ہم تکمیل تک پہنچائیں انشاءاللہ تعالیٰ. خواجہ صاحب کی رہنمائی شامل حال رہتی ہے, ہر روز ہمارا فون پہ بات ہوتی ہے, اور جو بھی چیزیں ہیں وہ ڈسکس ہوتی ہیں. میں آخر میں جی اپنے گروپ لیڈر ریاض الدین شیخ صاحب کا, ڈاکٹر نعمان ادریس بٹ صاحب کا, ماجد رضا بھٹا صاحب کا, میاں خلیل صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور یہ اہم ذمہ داری دی.
तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। इतनी उजलत में इनकमिंग आउट गोइंग के हमारे फैसले माशाल्लाह रूह पजीर हुए और स्मूथली हुए। मैंने मियाँ खलील साहब से हंसते हुए बात मजाक किया, मैं कहा मियाँ साहब ऐना काम करके एक फेयरवेल से बनती सी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा फैमिली ने वो भी मेरी दिल की ख्वाहिश पूरी कर दी। मैं झलकियों में कुछ चीज़ें सिर्फ कहना चाहूँगा, 5 मिनट दिए हैं लेकिन मैं 2-3 मिनट में वाइंड अप करता हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से जब मैंने चार्ज लिया तो मैंने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की सबके सामने ऐवान में कि अल्लाह ताला हमें आसानियों से और कामयाबियों से नवाजे। तो आज मैं फ़ख्र से ये कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने इंतहाई आसानियाँ और इंतहाई कामयाबियाँ अता फरमाई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। सियालकोट टैनरी के मामला हल हुए, अलॉटमेंट्स हुई और दिसंबर डेडलाइन है, लेकिन 31 मार्च तक हो सकता है तमाम सियालकोट की टैनरी जोन में मुंतकिल हो जाए। इसके साथ साथ ETZ के ऊपर काम शुरू किया। शेख साहब ने मेरे साथ इंतहाई शफीक शख्सियत राना असगर अली साहब को जोड़ा। उन्होंने इंतहाई दिलजमी के साथ और इंतहाई मेहनत के साथ पूरे केस को प्लीड किया। तो अल्लाह ताला ने मेरे रिज़ाइन करने से 2 दिन पहले ही कैंसलेशंस को बहाल करवाया और जो थी पेनल्टीज वो वेव ऑफ हुई और 2.5 साल का जो है ना हमें कंस्ट्रक्शन के लिए टाइम पीरियड मिल गया। उसके साथ साथ फार्मेसी का एक मेरा सोच थी जिसको दोस्तों ने बड़ी पजीराई दी और मेरी मदद की, मुआवनत की, फंड्स दिए। मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज फार्मेसी हमारी इंतहाई कामयाबी के साथ चल रही है। 5 लाख से 5.5 लाख रुपए की डेली की हमारी सेल है और तकरीबन 300 350 कस्टमर जो हैं वो डेली ऑन एवरेज हैंडल हो रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर उसका जो 14% डिस्काउंट है वो हम मैनेज करके तो उसको 10 से 15 हज़ार रुपये ऑन एवरेज पर डे प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं FTR के हवाले से, तो FTR का मामला जो था वो मेरे आने से पहले मलिक गफूर साहब ने बड़े आसान तरीके से शुरू किया हुआ था, लेकिन हम प्रोटेस्ट में मखसूस वजूहात की वजह से नहीं जा पाए थे। तो जब मैंने टेक ओवर किया तो मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि हमने अब इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करना है, मैनेज करना है और एक माहौल बनाना है ताकि गवर्नमेंट के साथ टेबल पे बैठा जा सके। तो आप सब दोस्तों के सामने है, पूरे पाकिस्तान के सामने है, ये सियालकोट का अकेला मसला नहीं था, ये पूरे पाकिस्तान का मसला था। तमाम पाकिस्तान के चैम्बर्स और ट्रेड बॉडीज जो हैं वो खामोश थी और आशीर्वाद से, उनकी इजाज़त से और उनके विजन को साथ लेकर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी भरपूर कोशिश की। तमाम पाकिस्तान की ट्रेड बॉडीज़ को, चैम्बर्स को हमने एक रास्ता दिखाया, हमने उनको एक मौका फराहम किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए और एक जंग शुरू हो गई। मुतअद्दिद मुलाकातें FTR के साथ, वज़ीर-ए-आज़म के साथ, वज़ीर ख़ज़ाना के साथ और हुकूमती अहदेदारान के साथ अभी तक जारी हैं और मैं आपको ये बताते हुए फ़ख्र महसूस करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से ये कॉज हमारी दफन नहीं हुई। आज भी हुकूमती ऐवानों में FTR के ऊपर बहस चल रही है और वो अपने इस गलत फैसले को तस्लीम करते हैं, लेकिन चूंकि किसी वजह से, कुछ लोगों की वजह से शायद वो ये फैसला ले चुके हैं, अब वो इसको अनडू नहीं कर सकते। तो वो चाहते हैं कि हम इस पर कुछ ना कुछ रिलीफ देकर तो हम अगले साल में मुंतकिल हों और FTR पर आगे जाकर फिर दोबारा से बात शुरू होगी। लेकिन प्रिंसिपली हमें ये कहा जाता है कि ये रिवाइव होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सी और चीज़ें हैं जी। सियालकोट मेडिकल सिटी लिमिटेड के लिए 70 अरब की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पेशरफ्त हुई और हमने कतर में जाकर MOU साइन किया। अब हमें कुछ ये बुनियादुल मरसूस और सैलाब के मसाइल थे जिसकी वजह से इस पर पेशरफ्त स्लो है। अल्लाह करे कि ये फिजिबिलिटी बहुत जल्द शुरू हो। और मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। मेरी लीडरशिप ने मुझ पर एतमाद किया। शराफुद्दीन शेख साहब, माजिद रज़ा भुट्टा साहब, डॉक्टर नुमान साहब और डॉक्टर समदार साहब, मैं इंतहाई दिल से मशकूर हूँ
کہ انہوں نے مجھے فری ہینڈ دیا, مجھ پہ اعتماد کیا اور مجھے اب کھل کے کھیلنے کے لیے موقع دیا. اور الحمدللہ لانگ شاٹس ہوتی ہیں, وائٹ بالز ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے جس طرح میرے پیچھے ہاتھ رکھا, مجھے اتنا اعتماد دیا کہ مجھے کسی بھی قدم پر میں نے اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کیا, اور میں نے ہمیشہ دیکھا کہ یہ میری اسٹرینتھ ہے, اور ان کے سر پر اور سیالکوٹ چیمبر کی ریپوٹیشن کی بیس پر میں جہاں بھی گیا ہوں مجھے عزت ملی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی, اور میری لوگوں نے بات سنی. میں نے کر لیا, سب کچھ مجھے مل گیا, ایسا نہیں ہے. یہ جھلکیاں تھیں, اور یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو مجھ سے پہلے شروع ہوا تھا اور میرے آگے منتقل ہو رہا ہے یہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ گیلانی صاحب کو میں اپنے سے زیادہ سمجھدار اور زیادہ محنتی اور زیادہ افیکٹو ماشاءاللہ پریزیڈنٹ سمجھتا ہوں, کیونکہ وہ ان کے پاس تجربہ بھی ہے. میں نے تو آ کر کافی کچھ سیکھا اور پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی. تو میں انتہائی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ مجھے انہوں نے ریپلیس کیا, اور الحمدللہ یہ بہت بہت اچھا کام کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ سیالکوٹ بزنس کمیونٹی کی امنگوں پر پورا اتریں گے. اور میری ہر طرح کی سپورٹ, سروس, اویلیبلٹی میرے گروپ کے لیے, سیالکوٹ چیمبر کے لیے, بزنس کمیونٹی کے لیے, اور خاص طور پر میرے بڑے بھائی احتشام گیلانی صاحب کے لیے میں ہر طرح سے حاضر ہوں. آپ سب کا بہت صاحب کی کہ جب ہمارے الیکشن جیتے, وہ الیکشن جو ہوا تھا, تو شیخ صاحب نے آ کے اپنی لیڈرشپ سرنڈر کی. تو شیخ صاحب ابھی ایک دو دفعہ بیٹھے ہوئے ہمیں ذکر کیا کہ جو ان کے ساتھ دوست کیے ہوئے تھے انہوں نے ایک دم اپنے سر پکڑ لیے. کیوں شیخ صاحب ایسے ہی ہے. اس کے بعد بھٹا صاحب نے اٹھے, انہوں نے دوستوں سے بات کر کے بھٹا صاحب اٹھے, اور بھٹا صاحب نے اپنا فیصلہ سنایا کہ ہم دونوں گروپ اکٹھے ہو رہے ہیں تو اس کے لیڈرشپ اور لیڈر شہر ریاض الدین صاحب. میں نے شاید ایک دفعہ اس کا ذکر پہلے بھی کہیں پہ کیا ہے. بھٹا صاحب کی زندگی کے بہترین فیصلوں میں سے یہ فیصلہ تھا جس نے سیالکوٹ کو اکٹھا کیا, اس پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا, جس میں نہ کوئی ذات تھی نہ کوئی برادری تھی, اور اس کو لے کے چلے. اور یہی وجہ ہے کہ آج جو اکرام نے بات کی کہ ہمیں ایک عزت ملتی ہے ہر فورم پہ, اس کی وجہ ہی ہماری لیڈرشپ اور ہمارا اکٹھا ہونا. حاج صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے بہت شکریہ, اور میں مبارک پیش کرتا ہوں. اصل میں اکرام کہنے کو تو بہت کچھ ہے, لیکن آئی تھنک آج تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہے ہمارا پروگرام سینٹر صاحب کی وجہ سے. بٹ اکرام نے ہی ہیز پلیڈ مارولس, نو ڈاؤٹ. اس کی جو اننگ تھی دیٹ واز فینٹاسٹک. یہ چلتی ہے. ہماری چیمبر کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارا جو ٹیم ورک ہے, ہمارا جو ایک پیٹرن سیٹ ہے, اس طرح چلتا رہتا ہے. معاملات, کام کئی ایسے ہیں جو 10-10 سال پہلے کے شروع ہوئے ہیں, وہ آج بھی چل رہے ہیں, اور اس کو اسی طرح اون کرتا ہے ہر آنے والا پریزیڈنٹ جیسے اس کو شروع کرنے والا ہے. تو اکرام ہیز ڈن بیوٹیفل جاب, اور صرف اکرام نہیں, کمال کا صاحب. اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید نہیں, پورا یقین ہے کہ ہمارے نیو آفس بیئر, پریزیڈنٹ, سینئر وائس پریزیڈنٹ اینڈ وائس پریزیڈنٹ اور ایگزیکٹو باڈی انشاءاللہ ان سارے پروجیکٹ کو, ان سارے مقام. مقصد یہ ہے کہ میرا خیال ہے ہمیں چونکہ نئے پریزیڈنٹ, پچھلے پریزیڈنٹ جب آتے ہیں تو ہم مطالبات رکھتے ہیں ان کے سامنے اپنے مطالبات, ٹھیک ہے. تو ابھی جو نئے آئے ہمارے پریزیڈنٹ, ہمارے مطالبات ہیں جناب آپ سے بھی کچھ, تو ہمارے مطالبات پہ آپ نے ذرا غور کرنا ہے, ٹھیک ہے جی, اور اس پہ کوشش کرنی ہے. آئی ایم شیور آپ ہمیں, یو ول ناٹ لیٹ اس ڈاؤن. اکرام نے بھی بہت ہی فینٹاسٹک ایفرٹ کی ہے, اور اچھا کچھ ایسی چیزیں ہیں جسے ہم جانتے ہیں, بھٹا صاحب کے پریزیڈنٹ تھے اس وقت سے شروع ہیں, ان کے میچورٹی میں, مکمل ہونے میں, تکمیل میں کچھ ٹائم لگتا ہے. اللہ کرے یہ آپریشن ہو اور اس میں اسٹوڈنٹس آئیں, اور تاکہ ہماری بلکہ سیالکوٹ کی پوری ریجن کے لیے انشاءاللہ یہ یونیورسٹی ایک خوشائند ہو. اور وکاس, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. گجرانوالہ سے تشریف لائیں. سب دوستوں کا جی بہت بہت شکریہ. ابھی I'll keep it مختصر, اور میں اکرام آپ سے ریکویسٹ کروں گا تشریف لائیں, تھوڑا سا
اپنا بتائیں. اور میں پھر وہی کہوں گا، جیسے مجھے کہتے ہیں بڑی لمبی بات کرتا ہوں، آج میں نے صرف 2 منٹ کی بات کی، گفتگو کی اور جو اپنے سارے تجربات کے بھی. تو ہم بالکل جی سیالکوٹ میں غزہ کی جو ہے، فلسطین کی جو ہے، سیالکوٹ کی ہمارے سارے ادارے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ابھی بھی انشاءاللہ آئندہ سے بھی کریں گے، ہر طریقے سے انشاءاللہ کریں. تو یہ ہماری آپ کو نا جی پوری ایک یقین دہانی ہے سارے سیالکوٹ اہلیان کی طرف سے. میرا خیال ہے ابھی میں شروع کریں گے تھوڑا سا